سالار ایک خوبصورت، جوان اور بے حد باصلاحیت گلوکار تھا۔ لاہور کی ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا، مگر اس کی آواز نے اسے شہرت کے آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ ہر کانسرٹ میں ہجوم اس کا منتظر رہتا۔ لائٹس، شور، تصویریں، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے شہرت کے شور میں سکون کہیں کھو گیا ہو۔ ایک رات جب وہ کانسرٹ سے واپس لوٹ رہا تھا، اس کی گاڑی اچانک ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ ارد گرد اندھیرا، خاموشی اور کہیں دور سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز اتنی پرسکون تھی کہ جیسے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ سالار بے اختیار اس مسجد کی سمت چل پڑا۔ مسجد چھوٹی سی تھی، دیواروں پر سفیدی اکھڑی ہوئی، مگر اندر عجیب نور تھا۔ ایک بزرگ امام صاحب مصلی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ سالار کچھ دیر چپ چاپ سنتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، حضرت، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں کیسا سکون ہے؟ میں تو پوری دنیا کی تالیوں میں گم رہا، مگر یہ آواز دل کو چھو گئی۔ امام صاحب مسکرا کر بولے، بیٹا، یہ کلام خدا ہے، جس کے اندر اتر جائے وہ سب آوازوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ سالار نے سوچا، میں گیتوں سے دل بہلاتا رہا، مگر شاید روح کو کبھی غذا نہیں دی۔ اس دن کے بعد اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے مینیجر سے کہا، میں اگلا کانسرٹ نہیں کروں گا۔ مینیجر چونک گیا، کیا تمہارا نام عروج پر ہے؟ یہ وقت چھوڑنے کا نہیں ہے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ وقت چھوڑنے کا نہیں، بدلنے کا ہے۔ میں وہ گانے گانا چاہتا ہوں جو دلوں کو اللہ کی طرف مائل کریں، نہ کہ خواہشوں کی آگ بڑھائیں۔ شروع میں لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ تو پاگل ہو گیا، لیکن سالار نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے نعتیں پڑھنا شروع کی، صوفیانہ کلام پڑھنے لگا، اور اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ دلوں میں اترنے لگی۔ ایک دن وہی امام صاحب جن سے وہ پہلی بار ملا تھا، اس کے ایک پروگرام میں آئے۔ نعت ختم ہوئی تو بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے، بیٹا، اب تم نے آواز کو اس کے اصل مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، یہ تمہاری اصل کامیابی ہے۔ سالار نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں عجب سکون تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہرت وقتی ہوتی ہے، مگر نیکی ہمیشہ دل میں روشنی رکھتی ہے۔ اور یوں وہ لڑکا جو گلوکار تھا، دنیا کے شور میں کھو گیا تھا، آج وہ رب کی یاد میں سچا نیک بن گیا۔